الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام مہمانان گرامی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع آپ کے سامنے ہے وقت کی قدر و قیمت اور نظم زندگی۔ میرے ساتھی کچھ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک اور موضوع تھا کہ اس پہ گفتگو ہو جائے، لیکن یہاں کے میرے پرانے فلاحی ساتھی عارف فلاحی صاحب، جو آپ میں سے بہت سے بچوں کے استاد بھی ہیں، انہوں نے فون پہ بتایا کہ آپ نے اس موضوع پہ بولنا ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی کچھ اور موضوع تھا، لیکن جب یہ موضوع میں نے سنا تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع میرے لیے چنا تاکہ اس کے ذریعے میری اصلاح ہو جائے۔ شاید مجھ میں کچھ اس طرح کی کمیاں ہیں، میں خود بھی محسوس کرتا ہوں ان کو، اور اس لیے یہ موضوع پھر انتخاب ہوا ہے کہیں سے میرے لیے۔ بڑا ہی حساس اور بڑا قیمتی موضوع ہے۔ زندگی جو ہے یہ وقت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ ہماری سب سے قیمتی متاع، سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہی ہے۔ آج صبح کا جو پروگرام تھا برادر شعیب صاحب کا، تو اس میں بھی اسی کے ارد گرد بات چیت ہوئی، یہی موضوع اس وقت بھی زیر بحث آیا۔ تو اس وقت بھی یہ موضوع آپ کے سامنے ہے، وقت کی قدر و قیمت اور نظم زندگی، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ یہ وقت ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ہے، امانت کبریٰ اگر کسی کو کہا جائے تو یہی وقت ہے۔ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے، اس سلسلے میں مشہور ایک سورت ہم پڑھتے ہیں جو ہم سب کو یاد ہے، چھوٹی سی سورت ہے، قرآن کی سورت، ایک سورہ نمبر 103، اس میں آیات بھی 3 ہی ہیں۔ وہ سورت اور جو سورت آپ کے اسکرین پہ ابھی نظر آ رہی ہے، سورۃ التکاثر، یہ بالکل بالمقابل ایک ساتھ رکھی گئی ہیں۔ پہلے یہ ایک احساس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ تم اس دنیا میں لائے گئے ہو، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے ہو، میں نے خود لایا ہے، میں نے خود تمہیں بنایا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ بڑے عجیب الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، کہیں اور کسی اور کریشن کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں، کہ انسان کو میں نے پیدا کیا بِأَيْدِيَّ، بِأَيْدِينَا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کئی جگہ، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِيَّ، لیکن بِأَيْدِيَّ استعمال کیا ہے ایک جگہ اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب اس میں ایک خاص چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حساب سے انسان کو بنایا ہے، اور یہ ایک
خصوصی مخلوقات ہے، ایک اہم مخلوقات میں سے ایک خصوصی اہمیت کی حامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بنایا ہے اور پھر منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ هو اجتباکم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے، بڑا قیمتی بنایا ہے ہمیں، اور پھر یہ قیمتی زندگی ہمیں عطا کی ہے اور یہ وقت ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لیکن اس میں ہو کیا جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو اور ایک دوڑ میں لگ جاتے ہو، آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے ایک، اور پھر اس چیز کے ذریعے آپ کہاں پہنچ جاتے ہو؟ قبروں تک پہنچ جاتے ہو، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ضائع کر دی یہ زندگی ساری، آپ کا وقت ضائع ہو گیا، ان قریب آپ کو پتہ چلے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ان قریب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش آپ کو پتہ چل جاتا علم یقین سے، یقینی علم ہو جاتا آپ کو، کاش آپ کو پتہ چل جاتا، پھر آپ ان اوقات کو ضائع نہیں کرتے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، آپ پھر ضرور اگر اس طریقے سے یہی روش رہی تو پھر آپ کیا دیکھو گے؟ ضرور بضرور جہنم دیکھو گے۔ استغفر اللہ۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ پھر یقینی آنکھوں سے پھر اس کو دیکھ لو گے۔ اگر ضائع کر دیتا ہے انسان اوقات کو، ہمیں ریمائنڈرز، ہمیں نوٹیفیکیشنز ملتے رہتے ہیں، بجلی کا بل آیا، کچھ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اگلے مہینے وہ بل کیسا آتا ہے، پھر وہ بڑھ کے آتا ہے، اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، اس سے اگلے مہینے میں وہ اور بڑھ کے آتا رہتا ہے، لیکن پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر فرسٹریشن آ جاتی ہے۔ آپ ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، پورا سال بھر پڑا ہے، لیکن آپ وہی ٹال مٹول کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ابھی بہت سا وقت ہے، لیکن وقت جب قریب آ جاتا ہے تو پھر انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کے لیے وہ وقت تھا، وہ وقت استعمال کرنا تھا، تو وہاں انسان نے وقت گزاری کر دی، وہاں سوچا اس نے کہ میں وقت پاس کر لوں گا پہلے، لیکن پھر وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ جب ایک بار چلا جاتا ہے، ہر چیز کو آپ نے صبح بھی سنا تھا کہ باقی بہت سی چیزوں کو ہم، میٹیریلسٹک چیزوں کو ہم واپس لا سکتے ہیں، لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ 2025 اب واپس دوبارہ ہماری زندگی میں 2125 آئے گا کچھ لوگوں کی زندگیوں میں، لیکن اس وقت ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ مدرسہ بھی نہ ہو، اس وقت کے لوگوں نے کوئی اور اس سے ایڈوانس طریقے کا کوئی مدرسہ بنایا ہو، ہم میں سے ایک بھی شاید 2125 میں موجود نہ ہو۔ زیادہ پرابیلٹی، زیادہ امکان یہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ، یہ سب سے خطرناک ہے پھر دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر ضرور بضرور اس دن آپ کو نعمتوں کا سوال ہوگا، پھر نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی ضرور، ایسا نہیں ہے کہ پوچھ نہیں ہوگی۔ ابھی آگے آئیں گی اور کچھ چیزیں جس میں ہمیں پتہ چلے گا صحیح طریقے سے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس حساب سے
ہم اپنی زندگی کو کس ڈگر پر لے جا رہے ہیں. ہر نعمت کا خصوصاً وقت، صحت، مال اور فرصت کے بارے میں سوال ہونا. انسان جب اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس وقت اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چیز چھن جاتی ہے، جب اس کا وقت نکل جاتا ہے، پھر ہم حسرت کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی، پھر افسوس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا. اور جب وہ وقت آئے گا، پھر کہتے ہیں کہ وہاں جب پہنچ جائیں گے جہنم میں لوگ، وہاں کہیں گے ایک بار الہ اب موقع دے دے، اب ہمیں پورا یقین آ گیا، اب ہمارا ایمان بالکل پکا ہو گیا، ایک بار کرتن واحدہ، ایک مرتبہ پھر موقع دیجیے. اگر نہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ موت ہی دے دے بار الہ. یہاں تو ہم موت سے بھاگتے ہیں، یہاں کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ علاج معالجے کے پیچھے دوڑتا ہے کہ کچھ اور ہماری زندگی یہیں اس میں بڑھ جائے. لیکن وہاں پکاریں گے تو جواب آئے گا کہ ایک موت نہ پکارو بلکہ بہت ساری موتیں تم پکارو، لیکن آج اب موت بھی نہیں آنے والی. اب اس کے بعد پھر ہے یہ سورہ نمبر 103، جس کو سورہ عصر بھی کہتے ہیں، یعنی اگر آپ اردو میں کہہ دیں تو وقت، سورہ وقت، وقت کی سورت. کون سی سورت؟ وقت کی سورت. اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا کر کہتا ہے، اور قسم اللہ تعالیٰ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اس کو گواہ بنائیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان جو ہے یہ کیا ہے؟ خسارے میں. انسان گھاٹے میں. سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. چونکہ جو انسان پیدا ہوا وہ اگر سالگرہ منا رہا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے، سالگرہ منا رہا ہے لیکن وہ بڑا نہیں، ہم کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا، میں بڑا نہیں ہو گیا، بلکہ میرے جتنے سال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں سے ایک سال کٹ گیا، وہ گھٹ گیا. تو ہم ایک حساب سے بڑھتے نہیں ہیں بلکہ ہم گھٹتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک ساعت، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال گھٹ جاتا ہے، اور ہم جو ہے اپنا سال مناتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. جبکہ وہاں ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کچھ وقت ایک سال اور نکل گیا، اور پھر احتساب ہونا چاہیے کہ کیا اس سال میں جو میں نے کیا اگر اس پر میرا حساب ہوگا تو میں کدھر ہوں گا، میرا انجام کیا ہوگا، صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. اگر صحیح نہیں ہوگا یہ فکر ہو رہی ہے تو پھر نیا جو سال ہے اس کے لیے کچھ پلاننگ میں ایسی کروں کہ اگر اس سال پر میری موت ہو جائے، میں اللہ کے سامنے پہنچ جاؤں، خدا کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، تو کم سے کم کچھ تو توشہ ہو، کچھ تو آخرت کے لیے میں نے تیار کیا ہو. تو وقت کو ایمان، عمل، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین میں انسان نے اگر نہیں لگایا تو پھر وہ خسارے میں ہے. تو خسارے سے بچنے کے یہ 4 پوائنٹس اللہ تعالی نے بتائے ہیں. بچ جائیں گے خسارے سے، ورنہ سارے انسان تو خسارے میں ہیں ہی. کون کون بچیں گے؟ الا الذین وعملوا ایمان نمبر 1 پہلی شرط ہے ایمان لانا، اور عمل صالح اگر ایک حساب سے اس ترتیب کو دیکھیں تو ایمان کا ثبوت عمل صالح. اگر عمل صالح کر رہا ہے تو ایمان ہے.
اگر عمل صالح نہیں ہے تو شاید صرف ایمان کا دعویٰ ہے، کسی کے لیے فتویٰ نہیں، ہر ایک کا اپنے اپنے لیے، میرا اپنے لیے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اور پھر تیسری چیز، عمل صالح کیا ہے؟ تو عمل صالح میں سب سے بنیادی اور اہم اور بنیادی فرض جو سب سے پہلے عائد ہو جاتا ہے وہ کون؟ تواصو بالحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا تھا تو وہی آنے کے بعد ایمان وغیرہ کا مرحلہ آگے بڑھنے کے فوراً بعد عمل میں سب سے پہلا عمل کون سا شروع ہو گیا؟ یہی تواصو بالحق، حق کی طرف بلانا۔ اور پھر وتواصوا بالصبر، چار چیزیں ہیں۔ اگر ہم اتنا کر رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں ایمان ہے، پھر اپنی نمازوں میں لگ رہے ہیں، اپنے روزوں میں، اپنے نوافل میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تو یہاں تک ہم صرف اپنے لیے ہیں اور ابھی 50% ہو گیا۔ ابھی دو چیزیں اہم، ابھی 50% بقایا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تب گھاٹے اور خسارے سے انسان بچ سکتا ہے۔ ایک مشہور حدیث جو ہم نے بار بار سنی ہے، 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہے، اور تا دم قیامت ہم انسانوں کے لیے ایک روشنی کا ایک مینار ہے۔ یہ کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو، یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے لیے خصوصاً یہ پروگرام ہے، تو سب سے پہلی بات اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تب تک بہت سی چیزیں یہ دنیا سمجھا دیتی ہے، پھر سمجھ میں آنے لگتی ہے، لیکن پھر انسان کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ وہ بہت کچھ سوچتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے وقت ضائع کر دیا۔ یہاں کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بزرگ ہوتے ہیں، آپ بزرگوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے یہ وقت ایسے ہی چلتا جاتا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ بس کل ہی کی تو بات ہے، اپنے بچپن کی کہانیاں سنائیں گے تو اور کہیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے زندگی آگے بڑھ گئی، کیسے گزر گئی، ہمیں لگتا ہے کل ہی کی بات ہے، لیکن یہ وقت ایسے گزرتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو یہ اس سلسلے میں ایک خصوصی حدیث پاک ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز، اب شباب سے کیوں شروع کیا ہے؟ کیونکہ بچپن نہ جب تک ہے، انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو اس وقت تک حساب و کتاب تو نہیں ہونا ہے۔ جب انسان بلوغت کے مرحلے پر پہنچتا ہے، وہاں قدم رکھتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سے ہماری زندگیوں کا حساب کتاب ہے۔ پھر ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، خیر بھی ذرہ برابر بھی کیا ہوگا وہ ضرور اس کو دیکھ لے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شر بھی ذرہ برابر بھی کیا ہوگا تو ہم ضرور بضرور اس کو دیکھ لیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ وَصِحْتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ پھر انسان جب آگے بڑھ جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر یہ صحت جواب دینے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اس نگاہ سے دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ درست نہیں ہے؟ جب انسان تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بات نہیں سنتا، اس وقت وہ دھیان نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے، وہ ناپرہیزیاں کرتا ہے اور بہت ساری اس طریقے سے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اس وقت شاید حالات ایسے ہی رہیں گے، لیکن انسان جب پھر بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر
ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی ہم کھاتے ہیں، لیکن ان دوائیوں سے تب تک دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں تب تک کوئی تیسری بیماری لگنے لگتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے پھر آپ کو فرصت نہیں ملے گی۔ اور تیسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ غنا کا قبل فقر۔ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے مال کی اتنی فراوانی، لیکن تقریباً زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے، اور حالات جو جو آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے پرانے بزرگ تھے، پرانے زمانے میں بہت کم میسر ہوتا تھا اور بڑی غربت تھی۔ آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، یہاں بھی شہروں میں اگر کچھ تھے، گاؤں میں تو بہت ہی اس سے بھی بدتر حالت تھی، لیکن اب ویسی حالت نہیں ہے۔ اب ایک امیر کا اور غریب کا بچہ، اس میں کوئی پہچان ہمیں آج پتہ نہیں چلتی، جبکہ پہلے پتہ چل جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مال و دولت دی ہے، اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم پھر محتاج ہو جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نوازے، جب اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو پھر اس وقت جو ہے اس کو غنیمت جاننا ہے۔ اگر اس کو غنیمت نہ جانا اور انسان نے جو ہے اس کو ایسے ہی اڑا دیا، اس نے کوئی پلاننگ نہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو ضائع کر دیا، جہاں نہیں لگانا تھا وہاں لگایا، جہاں لگانا چاہیے تھا وہاں سے وہ کنی کاٹتا رہا، وہ سائڈ جاتا رہا، تو پھر نتیجہ اس کا بھی برا ہوگا کہ انسان صرف پچھتائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فرصت کے ایام کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ پھر تم مشغول ہو جاؤ، پھر وقت آئے گا تمہیں فرصت نہیں ہوگی۔ انسان آگے بڑھتا ہے، پہلے جب جوان ہوتا ہے تو بڑی فرصت ہوتی ہے اسے، پھر جب شادی ہونے لگتی ہے، پھر جب بچے آ جاتے ہیں، پھر والدین بھی تب تک بوڑھے ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہ عدیم الفرصت ہو جاتا ہے، پھر اسے فرصت کے اوقات میسر نہیں آتے، اسے بڑی مشکل سے کہیں وقت نکالنا پڑتا ہے فیملی کے معاملات دیکھنے، پھر دین کا کام کرنے، پھر باقی معاملات حل کرنا، تو پھر بڑا مشکل اور ٹف لگتا ہے اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرصت کے اوقات کو تم غنیمت جانو، ان کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس فرصت پھر نہ رہے۔ اور الٹیمیٹلی اوورال کنکلوژن کر کے اینڈ پہ بتا دیا حیات کا قبل موت، چل رہے ہیں ہم موت کی طرف، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کشاں کشاں آہستہ آہستہ آپ چل رہے ہو اپنے رب سے ملاقات کی طرف، تمہیں موت آئے گی، تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی زندگی کے ایام کی قدر کرو، ان کو غنیمت جانو۔ ابھی عرفان صاحب نے بھی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، سورہ مزمل کی آیت کا ایک ٹکڑا، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے اس دن اور رات کو ایک اسٹیمیٹڈ حساب میں بنایا، ایسے فٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ اس نے آپ پر رحم کیا، اگر ایسا نہ کرتا تو آپ اس کو نہیں کر پاتے، اس کو بانٹ نہیں پاتے، اس وقت کو یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی، یہ سارے جو ہیں زمین آسمان، پھر کیا سورج اور چاند آپ کے لیے مسخر کر دیے، انہی کے ذریعے ہمارے کیلنڈر بنتے ہیں، لونر کیلنڈر، سولر کیلنڈر جو بنتے ہیں نا، چاند اور سورج ہی کے ذریعے بنتے ہیں، اسی پر ہمارے وقت کا حساب کتاب ڈیپینڈ ہے، اسی حساب سے ہم
وہ افطاری کرتے ہیں، غروب آفتاب لکھا ہے، طلوع آفتاب لکھا ہے، یہ پتا ہے ہمیں اس کی کیلکولیشن کے حساب سے اب کب، آج ہی ہمیں پتا ہے کہ کب رمضان مبارک شروع ہوگا، پہلے روزے کا افطار کب ہوگا، سحری کب ہوگی، ہمیں پتا ہے آج. تو اسی پر ڈیپینڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ ایک وقت مقرر تک ہے، ان کی مدت ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں آئے تو اس وقت بھی یہ سورج اور چاند تھے، پھر یہ 1,24,000 پیغمبر آئے تب بھی تھے، پھر آج ہم آئے تو تب بھی ہیں، ہم چلے جائیں گے یہ پھر بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا وقت مقرر ہے، لیکن آپ کا وقت، میرا وقت اس سے بھی کم ہے. آپ کو ان کے اوقات جو مقرر ہیں اس سے بھی پہلے ہی، اس سے بھی کم وقت ہے، اور آپ نے اس سے پہلے چلا جانا ہے. یہ سورج چاند ایسے ہی رہیں گے، یہ بھی ایک دن ختم ہوں گے، ان کا بھی وقت متعین ہے، لیکن آپ کا وقت اس سے بھی کم ہے. آپ نے ختم ہونا ہے، آپ بڑھ رہے ہیں آگے. جب سورج چاند مقرر وقت کے پابند ہیں تو انسان کا وقت ضائع کرنا ایک بہت بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں، اس وقت کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. فجر کی قسم کھاتے ہیں، یعنی ایک نئی شروعات اور برکت وہ آگے آئے گی، برکت والی ایک چیز آئے گی. خاص طور پر وہ حدیث میری نظروں سے نہیں گزری تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی دعا ہے، وہ آئے گی آگے. اور پھر ضحیٰ جو ہے، چاشت کا وقت، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں، روشنی اور کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پھر رات جو ہے سکون بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام پاک میں کئی جگہ. پھر کہا ہے کہ رات میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو. پھر عصر کی قسم کھائی، یہی زمانے کی جو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے. تو یہ وقت کی قدر کی طرف ہمیں ابھارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی بے معنی چیز کی قسم نہیں کھاتے. تو وقت ایک اہم چیز ہے، ایک مقدس چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اب اگر ہم وقت کی قدر تو کریں، جب ہم وقت کی قدر کریں، لیکن اس سلسلے میں ایک اہم چیز ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہو، یعنی ہم کس حساب سے آگے بڑھیں. یہ سورہ مومنون کی کچھ آیات ہیں، آیت نمبر 112 سے 115. ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسین انداز سے سمجھایا ہے، اور بہت ہی چونکا دینے والی چیزیں ہیں جن پر ہم نے غور کرنا ہے اور ہم نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو پھر پوچھا جائے گا انسانوں سے کم لبثتم، تم نے اس دنیا میں کتنا عرصہ گزارا. تو جواب کیا ہوگا؟ لبثنا یومن او بعض یوم. جواب ہوگا کہ ہم نے قال لبثنا یومن او بعض یوم، ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا ایک حصہ. فاسأل العادین، جو مجرمین ہوں گے جنہوں نے وقت کا حساب نہیں رکھا ہوگا، وہ کہیں گے جنہوں نے حساب رکھا، جنہوں نے گنا ہے ان اوقات کو، گن گن کے پھر گزارا ہے، ان سے ہی آپ پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہمارا تو وقت ضائع ہو گیا سارا. قل ان لبثتم الا قلیلا، کہا جائے گا کہ تم نے نہیں، قالق ان لبثتم الا قلیلا، وہاں یہ بولا جائے گا تم نے نہیں وقت گزارا مگر تھوڑا سا. تم اسے بڑی زندگی سمجھتے تھے، بڑا سامان جمع کرتے تھے، بڑے عالیشان مکان بناتے تھے، پھر جگہ جگہ بناتے تھے، زمینیں خریدتے تھے. آپ نے تھوڑا سا ہی وقت گزارا ہے، زیادہ نہیں گزارا ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس چیز کا علم ہوتا پہلے ہی کہ یہ بڑا چھوٹا سا وقت ہے.
اس کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ نیند جو ہے، یہ رات جو ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو خواب میں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم خواب میں ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہم کسی ڈریم میں ہیں، لیکن جو ہی خواب والی حالت سے اس زندگی سے، وہ بھی زندگی کی ایک حالت ہے، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس خواب میں بھی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ نیند جو ہے النوم اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے۔ تو بہنوں میں کچھ مماثلت ہوتی ہے نا، مشابہت ہوتی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کس نے دیکھا، کس نے قیامت دیکھی، پھر ہوگا کچھ کیا۔ مان لیجئے خواب میں کسی کو تکلیف اگر ہوتی ہے، وہ کچھ ڈراونا خواب دیکھتا ہے، تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ پریشانی کی بات ہے کچھ اگر خواب میں تکلیف ہوگی کسی کو؟ نہیں ہے۔ اگر ایک دن کوئی خطرناک ڈراونا خواب دیکھتا ہے، اگلے دن پھر دیکھتا ہے، تیسرے دن پھر دیکھتا ہے، تو وہ بندہ تکلیف میں ہوگا کہ نہیں؟ ہاں؟ وہاں ساتھ میں ہی سونے والا دوسرا شخص ہوگا، وہ بولے گا بھائی صاحب کچھ نہیں ہے، بیٹھو یار، تم ایسے ہی ڈر رہے ہو، لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، وہ وہی جانتا ہے جس پر بیت رہی ہے۔ اگر کچھ ایسا خواب ہوگا، انسان چیخیں مار دیتا ہے کبھی کبھار، وہ پھر سو نہیں پاتا ہے، اس کے بعد کچھ ایسے خواب دیکھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو بہ جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، خواب کی حالت سے جو ہی انسان باہر آتا ہے تو ایک سائے آف ریلیف، ایک اطمینان ہو جاتا ہے، چلو خواب ہی تو تھا، شکر ہے حقیقت۔ کیوں؟ جو ہی اس زندگی سے موازنہ ہوا تو وہ اس زندگی کی کوئی خاص حقیقت نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں جب وہاں پہنچو گے تو وہاں پوچھا جائے گا کتنا عرصہ دنیا میں گزارا، وہاں لگے گا ایک دن یا آدھا دن یا دن کا چھوٹا سا حصہ۔ تو دنیا کی زندگی کتنی بھی طویل ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ، آخرت کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پھر ایک لمحہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 115 میں، پھر یہی سورۃ المومنین ہی کی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی بیکار بنا دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے پاس تم نے واپس لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بس ایسے ہی کر دیا پیدا اللہ تعالیٰ نے، بس ایسے ہی زندگی گزار لوگے، وقت گزار لوگے اور واپس نہیں آؤ گے میرے پاس، یہی سمجھ بیٹھے تھے؟ تو یہ بڑی ہوش اڑا دینے والی آیت ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے ان آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیکار تم کو پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا۔ تو اسلام ایسے ہی بے مقصد وقت گزاری، بے مقصد روٹین، بے سمت زندگی جس کی کوئی سمت نہ ہو، کوئی ڈائریکشن نہ ہو، اس کو مسترد کرتا ہے، اور بامقصد زندگی کو اللہ تعالیٰ فروغ دیتا ہے، اور منصوبہ بندی والی زندگی جو آپ صبح بھی سن رہے تھے، پلاننگ پہ ہی صبح تھا لیکچر آپ کا، تو اور جواب دہی کے احساس کو اسلام فروغ دیتا ہے۔ جس جواب دہی کے احساس جتنا زیادہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، من خاف مقام ربہ، جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے پھر ڈرا، کئی جگہ فرمایا فلہو جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو کئی جگہ فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ ہمارے لیے نماز جو ہے کامل وقت کا نظام ایک ہے، مکمل ایک نظام ہے پورا۔ نماز جو سسٹم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہی وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ کیا فرمایا اس سلسلے میں؟ آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، لکھی ہوتی ہے آیت، شاید ادھر بھی لکھی ہوگی، یہ شاید یہی آیت ہوگی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا
نماز جو ہے مومنین پر وقت کے ساتھ فرض، وقت پر فرض، صرف فرض نہیں، کتابہ موقوتا کا مطلب وقت کے ساتھ یہ فرض ہے، وقت پر فرض ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی بیچ میں ہم نماز کو ایسے ہی قضا کر لیتے ہیں۔ نماز کی قضا کے سلسلے میں ایک ہی حدیث ملتی ہے، کہیں قرآن میں نہیں ملتا ہے۔ روزوں کی قضا کے سلسلے میں قرآن سیدھا کہتا ہے کہ اس کے بدلے آپ دوسرا روزہ رکھیں گے، لیکن نماز کے سلسلے میں نہیں۔ نماز کے سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر انسان بھول جائے یا اسے نیند پڑ جائے، ایک جو ہے وہ سویا رہ گیا تو وہ گنہگار ہے، اگر واقعی نیند پڑ جائے اور پھر اسے بڑا افسوس ہو جائے اور وہ اٹھے اور ٹائم دیکھنے لگے نماز کا وقت ہو چکا ہو، تو پھر کہا ہے اس کے لیے قضا۔ جیسے ہم قضا کرتے ہیں تو قرآن کریم میں عجیب طریقے سے، اب جہاد کا موقع ہے، لڑائی والا جہاد، قتال ہے، وہاں سورہ نساء کی ایک آیت ہے، بڑی لمبی آیت ہے، وہاں بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ پہرا دیں گے اور کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، اور آدھی نماز ہوگی، بلکہ اس میں شکل بنتی ہے کسی کی ایک ہی رکعت ہوگی، وہ بھی آدھی، تو اس کو چھوڑ کر آنا ہے، وہاں پہرا دینا ہے، تو باقیوں نے آنا ہے اور شامل ہونا ہے۔ یعنی اس سچویشن میں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ چلو اس وقت ٹال دو، پھر اس کی قضا کر لینا، نہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو بیچ میں نماز معاف ہوتی ہے، لیکن کہیں کسی حدیث میں یا قرآن میں نہیں ہے کہ بعد میں ان کی قضا کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ کتابیں موقوتا تھی، یہ وقت پر فرض تھی۔ وقت اس کا رکھا ہے تقریباً ہر نماز کا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کسی کا صبح دیکھتے ہیں اذان سے کتنے بجے اذان دکھا رہے ہیں، اور پھر نماز کتنے بجے ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے سارا، اس دوران یہ ادا کرنی تب ادا ہو گئی، اگر اس سے ٹال دی پھر یہ قضا ہو۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو، فرجالن و رکبانا، پھر سوار ہو کر یا پیدل چلتے ہوئے، تصور ہے آج ہمارے ذہنوں میں پیدل چلتے ہوئے بھی نماز ہوگی، لیکن قرآن کے الفاظ ہیں فرجالن و رکبانا، پیدل چلتے ہوئے۔ چلے خیر، تو یہ نماز جو ہے ایک بہترین، ہمارے پاس اگر امام صاحب تھوڑا سا آدھا منٹ 1 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو مقتدی سارے غصہ ہونے لگتے ہیں کہ یہ دیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پابندی ہے، ایک ٹائم ہے، لیکن وہ یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی ہمیں اسی طریقے سے ٹائم کا پابند ہونا چاہیے۔ پابند ہو رہی ہیں آج غیر قومیں، جن کے پاس نورانی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جن کے پاس نماز کا اتنا زبردست مؤثر نظام ہے، وہ قوم پابند نہیں ہو رہی ہے، وہ قوم ڈسپلن نہیں بنا پا رہی ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں وہ نماز بھی ادا نہیں کر پا رہی ہے، جو اس سے سبق لینے تھے وہ سبق اسے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو صبح یہ جلد آغاز، یہ پیداواری صلاحیت صبح سویرے، یہ آگے بھی آئے گا شاید، ٹائم تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسراف کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اسراف کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں اسراف؟ ہاں نہیں، قربانی نہیں، فضول خرچی، ہاں، یہ اسراف کا معنی ہے، اس اسراف کے معنی کیا ہے؟ فضول خرچی۔ قرآن میں ایک اور لفظ ہے اس کے لیے، تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن فضول خرچی صرف پیسوں میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی بھی نعمت میں۔ تو وقت میں فضول خرچی سب سے بڑی فضول خرچی ہے۔ اگر ہم وقت کو گنوا دیں، ایسے فضول گنوا دیں، فضول خرچی کا یا اسراف کا صحیح معنی ہے کہ جہاں جو چیز لگانی تھی وہاں اس چیز کا استعمال نہیں ہوا، کسی اور جگہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا،
मालो दौलत जिसको आता हुआ था, मालो दौलत जिसको आता हुई थी, तो वो उसने खर्च करनी थी कहां? जरूरतमंदों के लिए, मोहताजों के लिए। उसमें हक था जरूरतमंदों का भी, लेकिन उसने उस हक को छोड़कर फजूल खर्चियों में उड़ा दिया, डेकोरेशन में उड़ा दिया, अपने आप को बड़ा दिखाने में उड़ा दिया, तो वो वहां उसका सही मसरफ नहीं है। इसी तरीके से वक्त जहां इस्तेमाल होना था, वो अगर वहां इस्तेमाल ना हुआ तो ये सबसे बड़ी फजूल खर्ची है। फिर अल्लाह ताला तभी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वअन्नल मुसरिफीन हुम अस्हाबुन नार। फजूल खर्ची करने वाले, इसराफ करने वाले जो हैं, वही हैं जहन्नम वाले। वो क्या है? ये जहन्नम वाले हैं। अल्लाह ताला बचाए हम। तो हमने अब करना क्या है, किस तरीके से हम करें, तो हम इसकी तरफ आते हैं। अब कोई भी चीज जब स्टैग्नेट हो जाती है, एक ही जगह रह जाती है, कोई लोहे की चीज हो तो उसमें जंग लग जाता है। पानी अगर एक ही जगह जमा हो जाए, किसी छोटे से तालाब में, किसी गड्ढे में, तो वो सड़ने लगता है, उसमें बू आने लगती है। चलते हुए पानी में बू नहीं आती है, वो फिल्टर होता रहता है, वो पाक होते रहता है। अगर गंदगी भी पड़ जाए फिर भी वो फिल्टर होते रहता है, वो साफ होते रहता है, चलता हुआ पानी। लेकिन और अगर हमारे अंदर की कोई इंसान अगर होता है, वो अगर ये मालूम करना है कि अभी जिंदा है या इसकी जान निकल गई, तो देखते हैं कुछ हरकत है इसमें। अगर कुछ थोड़ा सा हिल रहा है, सांस ले रहा है, तो अभी जिंदा है। अगर नहीं, सांस का पता नहीं चल रहा है, तो उसकी नब्ज से पता करते हैं क्या इसकी धड़कन अभी चल रही है या नहीं चल। अगर जरा भी हरकत नहीं है तो फिर कहते हैं अब ये मुर्दा घोषित, डेड। अब तो अगर हमारे अंदर भी जरा भी कोई हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो फिर एक हिसाब से हम जिंदों में शुमार नहीं है। लेकिन हरकत भी होनी चाहिए। वो कहां होनी चाहिए? राइट डायरेक्शन में। जो सुबह भी आपने सुना कि अगर राइट डायरेक्शन में हो, सिरात मुस्तकीम पे हो, तो फिर मंजिल पर हम पहुंचेंगे। अगर राइट डायरेक्शन ना हो, सही सिमत ना हो, तो फिर वो हरकत भी हमें नाकामी, नामुरादी और हसरत की तरफ ले जाएगी। हमारे इस आज के इस दौर में मोबाइल एक अहम डिवाइस है। कुछ लोग कहते हैं कि बेसिक नीड में अब मोबाइल भी है। जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान बोलते थे, कुछ लोग बोलते हैं इसमें अब मोबाइल भी है। चलिए खैर, तो मोबाइल से अब हम सोचेंगे कि मोबाइल से हम छुटकारा पाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मोमिनीन के लिए हिदायत है। आज मोबाइल पे, डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे हम काम करते रहते हैं, लेकिन वहां डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमने उठाया काम करने के लिए, लेकिन वहां ऐसी कोई रील आ गई, हम उसको देखते गए, फिर स्क्रॉल करते 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 जो असल मकसद था हमें, वो घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद हमें याद आता, यार हमने करना तो कुछ और था, लेकिन हम कहीं और पहुंच गए, कहीं और चले गए। तो मोमिनीन के लिए हिदायत है कि वैसा मर्रू बिल लग़वी मर्रू, लग़वियात, फजूलियात से अगर होती हैं, आज स्क्रीन खोलेंगे तो वहां आती ही हैं लग़वियात, वहां ऐड की सूरत में आती हैं लेकिन जो मोमिनीन हैं वो बड़े किरामा, इज्जत और एहतराम के साथ, बड़े हसीन अंदाज से वो उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, उससे साइड पकड़ लेते हैं, उससे बच जाते हैं, बचकर वहां से निकलते हैं। तो ये एक हुनर हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने मकसद को हमेशा याद रखें, और जहां भी अगर हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें तो वहां हम बहक न जाएं, वहां हम अपने वक्त को जाया न करें।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. وہ کس طریقے سے انہوں نے فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالا. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی فیملی ازدواجی زندگی ان کی اس میں بڑی وسعت تھی. بہت ساری ان کی ازواج مطہرات جو ہیں ہماری مائیں جو ہیں وہ تھی, اور ان کے درمیان انہوں نے کس طریقے سے انصاف کیا, اور اسی طریقے سے پھر باقی معاملات کے لیے کس طریقے سے انہوں نے وقت نکالا, دعوت کے لیے کیسے ٹائم الگ سے نکالا, لوگوں کے لیے کیسے نکالا الگ سے ٹائم. تو کس طریقے سے انہوں نے زندگی کے ان معاملات کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا, کس حساب سے کیا. تو ہمارے لیے بہترین نمونہ, بہترین جو ہے رہنمائی دینے والے کون ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے ہم صحیح طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے معاملات کو, اپنے معاملات کو نبھانا ہے. عبادات کے لیے خاندان کو نظر انداز کیے بغیر, پھر قیادت کے لیے آرام کو فراموش کیے بغیر آرام بھی انہوں نے کیا, پھر دعوت کے لیے افراتفری کے بغیر انہوں نے دعوت کی. صبح کی برکت والی ایک حدیث آتی ہے, ایک دعا آتی ہے. بس اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے یہ دعا نہیں سنی تھی. یہ جب میں نے سنی تو بڑی عجیب دعا ہے یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کریں اور پھر وہ قبول نہ ہو؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نہ سنے. انہوں نے میرے لیے, آپ کے لیے, جو آپ نے کل درس سنا تھا کہ ان کو بڑی تڑپ ہے, بڑا حرص ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو, آپ ایمان والے بن جائیں اور آپ جہنم میں نہ جائیں. آپ مطلب ہے وہاں ہم سارے انسان, یہ دوسرے جو غیر ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں, ہمارے باقی جو مسلمانوں کے علاوہ جو ہیں باقی, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ان کو بولتے ہیں امت اجابت, اور ہم کو بولتے ہیں امت دعوت. امت یعنی ہم نے دعوت, امت اجابت ہم ہیں, ہم نے قبول کر لیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ امت, یعنی امت میں وہ بھی شامل ہیں. اور سارے انبیاء نے اپنی ان قوموں کو جن کو دعوت دینی تھی تو ان کو کہا ہے یا قومی, اے میری قوم. قال یا لیت قومی یعلمون, وہ سزا دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میری قوم جو ہے سمجھ جاتی, وہ پہچان لیتی, وہ حق کو پہچان لیتی, کاش حق کو پہچان لیتی. تو ان سب کے لیے یہ دعا ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے آپ کے لیے, میرے لیے, اے اللہ میری امت کے لیے برکت رکھ دے, اس میں برکت ڈال دے. کس میں؟ فی بکورہا, پلورل کا صیغہ, جمع کا صیغہ ہے. صبح کے وقتوں میں ان کے لیے برکت ڈال دے. صبح الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں ہم, لیکن اس سے پہلے صبح کے سارے وقت جو ہیں, سحری کے وقت سے لے کر ہی صبح کے جو اوقات ہیں ان میں برکت ڈال دے. آپ دیکھیے دنیا میں وہ انسان, جو بھی کوئی انسان ہے جو بھی کسی دنیاوی اعتبار سے کسی بڑی پوسٹ پہ ہے, اس کی آپ دیکھیے بایوگرافی, اس کی ہسٹری نکال کر دیکھیے, یا جو آج تک گزر گئے ہیں ان کی دیکھیے, جو جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کی ہے وہ ہمیشہ صبح سویرے اٹھنے والے انسان تھے. انہوں نے صبح کا آغاز بہت پہلے کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے رکھی ہے. اب ہم نے صرف اپنے آپ کو اس کا مصداق بنانا ہے, اپنے آپ کو وہاں پہنچانا ہے, اپنے آپ کو وہاں صرف کھڑا کرنا ہے, وہاں رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہی برکت. اگر ہمیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ یقین ہے تو آج کے بعد ہم نے صبح بہت سویرے اٹھنا ہے. اور وقت جو ہے ضائع کرنے سے بڑی نفرت والی ایک حدیث ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں, ایک صحت
اور دوسرا فارغ وقت. صحت کے بارے میں ہم خیال نہیں کرتے ہیں, پھر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں قدر آتی ہے. اسی طریقے سے وقت کا بھی ہم خیال نہیں کرتے ہیں, پھر جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر ہم بڑا پچھتاتے ہیں. یہ ایک مشہور قول ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا محاسبہ خود ہی کرو, اپنا حساب خود ہی لو. علامہ اقبال کا شعر کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, یعنی تقدیر کے ہاتھ میں وہ قوم ایک تلوار کی طرح ہے جس سے وہ بہت کچھ فتح کر سکتی ہے. وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. اللہ تعالی ہمیں وقت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق دے, اور زندگی کی جو ہماری بچی ہوئی زندگی ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. اس زندگی کو بار الہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے تم ہمیں حق دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور باطل ہمیں باطل دکھا اس سے بچنے کی توفیق دے. وفقنا لما تحب و ترضا, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ جس میں آپ کی رضا ہو بار الہ اس کی ہمیں توفیق عطا کر دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.